السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ قریب ہے اور کئی اسلامی بہنیں یہ خواہش رکھتی ہیں کہ گھر بیٹھے اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، لیکن اکثر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کا مکمل طریقہ اور چند ضروری مسائل پر ہم بات کریں گے۔ پہلا مرحلہ مسجد بیت کا تعین ہے۔ جی ہاں، گھر میں جس جگہ آپ نماز پڑھتی ہیں اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں۔ عورتوں کو مسجد جانا ضروری نہیں ہے اعتکاف کے لیے، عورت اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک کوئی جگہ اس طرح کی متعین نہیں کی تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے کوئی ایک کمرہ یا کمرے کا کوئی گوشہ خاص کر لیں جہاں آپ نماز بھی پڑھیں اور وہیں پہ آپ 10 دن قیام بھی کریں، اعتکاف بھی وہیں پہ آپ نے کرنا ہے۔ اعتکاف کی چند بنیادی شرائط ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے اجازت۔ جی ہاں، جو شادی شدہ خاتون ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پہلے اجازت لیں۔ اگر شوہر اجازت دیں تو پھر اعتکاف کر سکتی ہیں، اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط ہے روزہ، کہ جتنے دن آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی، 10 دن کا سنت اعتکاف ہوتا ہے تو 10 دن روزہ بھی شرط ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ آپ کا چھوٹ جائے گا تو پھر اعتکاف کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے پاکی۔ جی ہاں، اگر آپ کے ایام کے دن آنے والے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں ایام بھی آ جائیں گے، مینسز آ جائیں گے، تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، کیونکہ جیسے ہی ایام آئیں گے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ لہذا پہلے یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اگر یہ شرائط پوری ہیں تو پھر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، بصورت دیگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اب آ جاتے ہیں وقت کی طرف اور نیت کی طرف کہ کس وقت آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور نیت کیا کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے، 20ویں روزے کو مغرب کی نماز سے پہلے یعنی 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کے وقت سے پہلے آپ نے اس مسجد بیت میں بیٹھ جانا ہے اور پھر وہاں آپ نے اعتکاف کی اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران گھر کے کام کاج عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ تو یاد رکھیے، وہ کام کاج جو آپ اسی جگہ بیٹھے کر لیں، جیسے سبزی کاٹنا ہے یا سلائی کرنا ہے یا ایسا کوئی کام ہے کہ جو آپ وہاں بیٹھے کر سکتی ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے اعتکاف کے دوران۔ لیکن ایسے کام کہ جن کے لیے اس جگہ سے اٹھنا پڑے، باہر جانا پڑے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کچن میں جانا ہے یا صفائی کرنی ہے، جھاڑو لگانی ہے، پوچھا لگانا ہے یا واش روم وغیرہ دھونا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ضرورتاً واش روم جانے کی، وضو کے لیے جانے کی یا غسل کرنے کے لیے جانے کی اجازت ہے، ضرورتاً آپ جا سکتی ہیں۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے کہ غسل کرنا واجب ہو جائے تو پھر آپ ضرورتاً غسل کرنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ اگر اعتکاف کے دوران ایام شروع ہو جائیں، مخصوص دن آ جائیں، تو یاد رکھیے اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اعتکاف سے اٹھ جانا ہے، اور جیسے ایام ختم ہوں گے تو پھر آپ نے اس کی قضا کرنی ہے۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دن کا روزہ رکھنا اور اس دن آپ نے اعتکاف میں پورا دن بیٹھ جانا ہے، تو یہ جو سنت اعتکاف ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اعتکاف کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگانا ہے۔ لہذا اپنا زیادہ وقت تلاوت قرآن کریم، درود پاک، توبہ و استغفار میں گزاریے۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کریے اور فضول باتوں سے پرہیز کریے تاکہ اعتکاف کی برکات آپ کو نصیب ہو سکیں، حاصل ہو سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر مزید کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو دوسری اسلامی بہنوں تک بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس درست طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔